کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت شوکت خانم اور نمل کے طرز پر قائم کیے گئے ایک تعلیمی ادارے القادر یونیورسٹی بنانے کے الزام میں گرفتار ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ یہ یونیورسٹی بنا کر عمران خان نے خود کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آئیں اس ادارے اور کیس کے بارے میں چند حقائق جانتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست بنانے کے ویژن اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا خواب دیکھا جو عوام کو رنگ، نسل، عقیدے، مذہب، ذات اور مالی حیثیت سے قطع نظر تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرے۔ اس خواب کی تعمیل کے لیے القادر یونیورسٹی بنانے کے لیے دسمبر 2018 میں زمین لی گئی، جو کہ بحریہ ٹاؤن نے عطیہ کی۔ عمران خان نے مئی 2019 میں القادر یونیورسٹی کی سنگ بنیاد ڈالی۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کرنا اور ملک کی نوجوان نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینا ہے۔ مارچ 2021 میں عمران خان نے اس یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور باقاعدہ تدریس کا عمل شروع ہوا۔ اس ٹرسٹ کا نام القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اس کی ٹرسٹیز میں شامل ہیں۔ بحریہ ٹاؤن نے اس یونیورسٹی کے لیے کل 20 کروڑ مالیت کی 458 کنال زمین عطیہ کی، جو کہ جہلم کے ایک دور دراز علاقے صحابہ میں ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے۔ معاہدے کے مطابق ٹرسٹی اس خیراتی ادارے کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس زمین اور بلڈنگ کی ناملکیت ٹرسٹی کی ہوگی، نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو بیچ سکتے ہیں۔ ٹرسٹی کے مطابق اس ٹرسٹ کا مقصد القادر یونیورسٹی اور اس کی طرز کی تعلیمی ادارے قائم کرنا اور پورے پاکستان میں عوام کو تعلیم کے برابر مواقع فراہم کرنا ہے، جس میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی شامل ہے۔ اس زمین اور بلڈنگ کا استعمال صرف اور صرف القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو ایک ٹرسٹی ہونے کے ناطے نہ کوئی تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ نیب کے پاس القادر یونیورسٹی کے تمام مالی لین دین کی تفصیلات موجود ہیں، اسی لیے وہ عمران خان پر مالی فائدہ اٹھانا ثابت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے القادر یونیورسٹی کو ایک اور معاملے کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ این سی اے نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے پیسے برطانیہ میں سسپیشس ٹرانزیکشن قرار دے کر منجمد کر دیے، جس پر ملک ریاض اور این سی اے نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی درخواست کی، جو کابینہ کی منظوری کے بعد جمع کروا دیے گئے، کیونکہ عدالتی کارروائی میں پاکستان پہلے ہی $100 ملین گنوا چکا تھا، اور چونکہ یہ روپیہ باہر سے پاکستان آنا تھا، پوری کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ جبکہ نیب نے اس معاہدے کو القادر ٹرسٹ سے جوڑ کر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ چونکہ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کو عطیہ دیا، اس کے بدلے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، جبکہ یہ فیصلہ پوری کابینہ کی منظوری سے ہوا اور اس کا القادر ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج بھی 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ اگر نیب کو شک ہے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو نیب برطانیہ میں کیس کرے اور ثابت کر دے تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ اس پیسے کا نہ عمران خان سے کوئی تعلق ہے، نہ القادر ٹرسٹ سے۔ اصل میں یہ پورا کیس عمران خان کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ ملک ریاض کے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں اور القادر یونیورسٹی کی زمین ٹرسٹ کی ہے۔ حکومت جب چاہے یہ دونوں قبضے میں لے سکتی ہے۔ عمران خان کا ان پیسوں اور زمین دونوں سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے۔ القادر یونیورسٹی کیس میں عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی تھی، اسی لیے چیئرمین نیب کو تبدیل کرنا پڑا اور پھر نئے چیئرمین نیب سے کارروائی کروائی گئی۔ اس کیس کی کارروائی کے دوران عمران خان نے کہا کہ اگر القادر ٹرسٹ میں نیب کے تمام الزامات درست تسلیم بھی کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی، اور وہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دے رہی ہے۔
یہ کیسی رشوت ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ اپنے ناپاک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عمران خان کے مخالفین نے القادر یونیورسٹی جیسے ادارے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، جو پاکستان کی غریب عوام کے لیے اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔